بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ایک دعا ہے جس مبارک دعا کو نزہۃ المجالس میں لکھا ہے۔ اس کی خاصیات بے شمار ہیں، رزق میں برکت اور فراوانی بھی، اور دشمنوں کا مغلوب ہونا بھی اس میں شامل۔ جو آدمی اس مبارک دعا کو پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے دشمن کو مغلوب رکھیں گے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، روز اول سے لے کر حضرت کے وصال تک ایک بے مثال نبی کی زندگی اللہ عز و جل نے قرآن میں پیش فرمائی ہے۔ جگہ جگہ دشمنیاں ہیں، پیدا ہوئے تو قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ فرعون نے بھی سوچا تھا کہ اتنی قتل عام کیا جا رہا ہے، اگر اس طرح یہ تسلسل برقرار رہا تو پھر تو ہمارے غلام کم پڑ جائیں گے۔ یہی بنی اسرائیلی تو ہمارے غلام بنتے ہیں، ہماری کھیتیوں میں، فصلوں میں، باغات میں یہ کام کرتے ہیں۔ اگر قتل کا سلسلہ جاری رہا، یہ نوکریاں کون کرے گا؟ لہٰذا اس طرح کی ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں۔ 1 سال ان بچوں کو ذبح کیا جائے گا، دوسرے سال ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے 70,000 بچوں کو ذبح کیا، اور ایک روایت میں 1,20,000 کی تعداد بھی آئی ہے، بعض روایات میں 12,000 بھی، یعنی مختلف روایات ہیں۔ تو 1 سال قتل کرتے تھے، 1 سال چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں 2 نبی بھیجوں گا فرعون کی طرف، اور دونوں کو پیدا کروں گا۔ جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس سال چھوڑ دیتا تھا اس سال اللہ عز و جل نے ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمایا جس کو میں رکھوں اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا۔ ان کو میں نے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب فرعون کسی صورت موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ دشمن تو بہت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بھی نالاں تھے کہ یہ کیوں پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے سنا کہ فرعون کی فوج آئی ہوئی ہے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں ڈال دیا، اور ادھر سے آگ جلتی رہی۔ بعد میں جا کر موسیٰ علیہ السلام کو نکالا، صحیح سلامت، ایک بال بھی اللہ نے اپنے نبی کا نہ جلنے دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ قَالَ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ پروردگار عالم نے فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل پر الہام کیا، القاء کیا۔ وحی کا سلسلہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں الفاظ تو اوحینا وحی کے آئے ہوئے ہیں، لیکن مراد علماء نے لیا ہے الہام اور القاء۔ اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ یہ کام کرو، اس طرح کرو کہ اس معصوم سے بچے کو دریا کی لہروں کے حوالے کرو۔ اماں گئی ایک بڑھئی کے پاس، اس کو کہا کہ ایک صندوق تیار کر دو لکڑی کی۔ اس نے صندوق تیار کی۔ باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ کیا کرو گی؟ اس نے کہا کام آتی ہیں کوئی۔ صندوق بن گئی، گھر میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا اور دریا کے سپرد کر دیا۔ بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا، جاؤ دریا کے کنارے کنارے۔ وہ آنکھوں کے اشاروں سے اس کو دیکھ رہی ہیں اور چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک روایت میں ان کا نام مریم بتلایا ہے، اور ایک روایت میں ان کا نام ام کلثوم بتلایا ہے۔ یہ بھی جا رہی ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کس طرف رخ کرتی ہے صندوق۔
اور ادھر سے بڑھی کو پتہ چلا جس نے صندوق تیار کی تھی، اللہ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے بچایا۔ یہ فوراً پہنچا فرعون کی دربار میں، وہاں جا کر بات کرنے لگا، بتانے لگا ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ ذبح کر رہے ہیں۔ اس بچے کے لیے ایک صندوق تیار کروائی گئی اور اس کو دریا کے حوالے کیا گیا۔ یہ بتلانا چاہتا تھا، جب فرعون کے دربار میں پہنچا تو اللہ نے اس کو گونگا کر دیا۔ بات کرنا چاہتا ہے خاموش، اشارہ کرتا ہے تو سمجھ نہیں پاتے۔ فرعون نے کہا اس الو کے پٹھے کو باہر نکالو، بے غیرت کو، ہمارے پاس آیا ہے بات کرنے کے لیے، زبان سے بولتا کچھ نہیں ہے، غلط سلط اشارے کرتا ہے، نکال دو اس کو۔ باہر بھگایا اس کو۔ اللہ نے کس طرح حفاظت فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعون کی بیٹیاں تھیں، اس کی ایک بیٹی کو برص تھا، جسم کے اوپر داغ دھبے سفید نشان، تو وہ پریشان تھا، بہت محبت بھی تھی اس بیٹی کے ساتھ اور عیب دار بھی تھی وہ بیچاری۔ فرعون بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلواتا اس کے علاج کے لیے، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ انجام کار کسی نے اس کو بتلایا، دریائے نیل کے کنارے چلے جاؤ، وہاں بیٹھو، اس کا علاج وہاں موجود ہے۔ اب یہ اپنے لاؤ لشکر فوج اپنی یعنی ملکہ صاحبہ بھی ساتھ چل کے دریائے نیل کے کنارے آ گئے۔ یہ بچی وہاں کھیل کود کر رہی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس صندوق کو ان کی طرف روانہ کر دیا۔ اس صندوق کو اس کے جو نوکر چاکر تھے انہوں نے پکڑا۔ پہلے تو اس کو کھولنا چاہا لیکن کھول نہیں سکے، بہت کوشش کی، صندوق نہیں کھلی۔ جب اماں آسیہ سلام اللہ علیہا کے پاس وہ صندوق پہنچی، انہوں نے کھولا، اللہ نے کھول دیا۔ یہ کون ہے؟ چمکتا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن اور منور ہے، اس قدر خوبصورت، حسین و جمیل۔ فرعون کا بیٹا نہیں تھا۔ 400 سال جب عمر ہوئی فرعون کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون میں نے تجھے بہت نوازا ہے، بڑی نعمتیں تجھے عطا کی ہیں، لیکن تو اڑا ہوا ہے اس بات پر کہ انا ربکم الاعلیٰ۔ دیکھ، صرف کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 400 سال گزر چکے ہیں، 400 سال آگے بھی آپ کو عمر دوں گا، تحائف عطا کروں گا، نعمتیں دوں گا، آپ کی بادشاہت بھی برقرار رہے گی اور آخرت میں مزے کرواؤں گا۔ لیکن فرعون نے کہا نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر۔ تو بہرحال اس موقع پر بیٹا تھا نہیں اس کا، اماں آسیہ نے دیکھ کر کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ان نتخذہ ولدا، یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے کہا آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا، یہ مجھے اس سے خطرات ہیں۔ جب اس نے اس طرح کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت اگر کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے تو اللہ فرعون کو ایمان نصیب فرما دیتے۔ اماں آسیہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اپنے گھر میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع ہو گئی۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وقالت لأختہ قصیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل رہی ہیں۔ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اس طریقے سے دیکھ رہی ہیں کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ صندوق کے پیچھے آ رہی ہے۔ جب وہ صندوق کھولی، فرعون کے گھر میں پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ، ہم نے عورتوں کے دودھ ان پر حرام کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پئیں گے۔ فرعون نے کہا کیا کمی ہے، بلاؤ عورتوں کو، آ جائیں اس بچے کو دودھ پلانے والی، ہماری دربار سے اس کو تنخواہ ملے گی۔ ساری عورتیں اکٹھی ہیں،
موسیٰ علیہ السلام منہ ہی نہیں لگا رہے۔ وہ بہن آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی، کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں پر جب وحی نازل کی تھی کہ اس کو ڈالو دریا میں، تو وعدہ فرمایا تھا فرددناہ، ہم اس کو لوٹائیں گے آپ کی طرف، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، حیثیت چینج ہوگی، ہم اس کو آپ کی گود میں لوٹائیں گے اور اس کو اپنا نبی بھی بنائیں گے۔ تو ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی میں آپ کو ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں، وہ اگر اس کو دودھ دے تو بچہ دودھ پی لے گا۔ انہوں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، جاؤ فوراً جاؤ اس کو لے آؤ۔ وہ گئیں اور اپنی اماں کو کہا اماں جان چلو موسیٰ کو دودھ پلانا ہے۔ اماں چلی اور جب فرعون کی دربار میں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، چھاتی سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کا دودھ پینے لگ گئے۔ اس نے کہا کہ اب آپ یہاں رہو، بچہ بھی یہاں رہے، آپ کی خدمت کی ضرورت پڑے گی، جو ہدیہ بنے گا وہ سارا ہم آپ کو دیں گے، بڑھ چڑھ کر دیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے کہا کہ میری ذمہ داریاں بہت ہیں پیچھے، اور بھی میرے بچے ہیں، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ اس بچے کو لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرما دیا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، فرمایا غمگین نہ ہو، ہم تیرے بچے کو تیری گود میں لوٹا دیں گے۔ اب ہم نے وعدہ پورا کر دیا، تیرے بچے کو تیری گود میں لوٹا دیا ہے، اب اپنے بچے کو دودھ پلا اور فرعون سے اجرت بھی لے اس کی۔ وہ فرعون سے پیسے بھی لیتی رہی، گھر کا گزر اوقات بھی اچھا ہو گیا، دودھ اپنے بیٹے کو پلا رہی ہیں۔ تو بہرحال دیکھو قدم قدم پر دشمنیاں ہیں، کس طرح اللہ حفاظت فرما رہے ہیں۔ جب جوان ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر شعیب علیہ السلام کے ہاتھوں سے عصا بھی تھما دیا تھا کہ اب یہ پکڑو، اب بھی قدم قدم پہ دشمن ہوں گے تو آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، اپنا تحفظ کرنا ہے۔ وہ صرف عصا، کوئی عام عصا نہیں تھا، عصائے کلیمی کی بہت سی خاصیات تھی۔ اللہ عز و جل کے سامنے فرمایا تھا نا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اے اللہ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے تھے وہ عصا پہرا دیتا تھا، حضرت کے ارد گرد چلتا رہتا تھا، اور اگر سواری نہیں ہے تو وہ سواری بن جاتا، حضرت سوار ہوتے وہ چل پڑتا تھا، اور حضرت اگر ایسی زمین پہ چل رہے ہیں جہاں دور دور تک درخت نہیں ہیں، آرام کرنا چاہتے تھے، اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، سرسبز درخت بن جاتا، حضرت اس کے نیچے سو جاتے تھے۔ رات کا سفر ہے، اندھیرا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصائے مبارک وہ چمک اٹھتا تھا اور حضرت اسی عصا مبارک کی روشنی سے چلتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی دو شاخیں دائیں بائیں تھیں۔ اللہ رب العزت بسا اوقات ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، پانی نکالنے کی ضرورت، اس کو لگایا، اللہ تعالیٰ نے نیچے سے شیریں اور میٹھا پانی نکال دیا۔ اسی طرح کسی کنویں کے کنارے گئے کھڑے ہیں، پانی نکالنا ہے تو وہ ڈالتے تھے، اللہ تعالیٰ ڈول بنا دیتے تھے اس عصا کے دونوں جانب، وہ ڈول بھر کے سامنے آ جاتے تھے، حضرت پیتے تھے، اور بھی بے شمار فوائد تھے اس کے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے اپنی شایان شان ان کو عطا فرمایا تھا کہ دشمنیاں ہیں، تقابل ہے، حق اور باطل کی کشمکش چل رہی ہے، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہے، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہے، لہٰذا قدم قدم پہ اللہ نے اپنے نبی کی دستگیری فرمائی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جہاں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، مبارک دعائیں بھی پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھلائی تھیں
کہ اے موسیٰ یہ دعا پڑھو، اس دعا کی برکت سے آپ کے کام ہوں گے۔ بعض اکابر نے اس مبارک دعا کو اسم اعظم کے اندر شمار فرمایا ہے، جہاں اللہ رب العزت کے اسم اعظم، اسماء اعظم بیان کیے ہیں، وہاں انہوں نے یہ دعا بھی لکھی ہے، فرمایا یہ دعا خاص دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے اس کے اندر بھی اسم اعظم ہونے کی خاصیت رکھی ہے، وہی برکات ہیں۔ اس کو پڑھو، اللہ رب العزت اس کے پڑھنے سے دشمن کو مغلوب رکھیں گے، ضروریات ساری کی ساری پروردگار عالم اپنے کرم سے پوری کر دیں گے۔ یہ مبارک کلمات جتنے بھی ہیں، ان تمام کلمات نے اللہ نے ضرور برکات رکھی ہیں۔ کوئی آدمی کسی چھوٹے سے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے، یہی اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے، اللہ پاک ان کے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ لیکن وہ کلمات جو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کی زبان پہ جاری فرمائے، وہ بہت مؤثر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، پروردگار عالم کے ساتھ شرف ہم کلامی ان کو نصیب ہوا ہے، جو ان کے کلمات ہیں وہ بہت مؤثر ہیں۔ تو ان کلمات کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور روزانہ صبح کے وقت میں ان کلمات کو 21 مرتبہ پڑھو، اور جمعے کے روز ساعت اجابت میں عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھتے رہو۔ مغرب کے قریب یہ جو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے مغرب کے ساتھ متصل ملا ہوا، اس وقت کے بارے میں علماء کرام کا راجح قول یہی ہے، ساعت اجابت یہی ہے، یہی مبارک گھڑی ہے جس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ استدلال کے طور پر علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام کاج میں مصروف رہتی تھیں۔ جب جمعہ کا روز آتا تھا، عصر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا اور ذکر میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہی ساعت اجابت ہے جس میں اماں دعا کا اہتمام کرتی تھی۔ ہے ایک لحظہ و لمحہ، بس تھوڑی سی دیر کے لیے وہ وقت ہے، تو بعض اوقات ایک وقت متعین کر دیا جاتا ہے، وہ اسی کے اندر محیط اس وقت کو اس وقت نے اس لمحے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے عصر کے بعد کا، یہ مستجاب وقت ہے، ہمیں اس مبارک وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو درود شریف اور ذکر اذکار کرتے رہیں، اور ایک تسبیح اس دعا کی پڑھ لیں، اور پھر اللہ عز و جل سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ پاک اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائیں گے، دشمن بھی مغلوب ہوں گے، اور پروردگار عالم رزق کی برکت بھی عطا فرما دیں گے، اور جتنے زندگی کے الجھے ہوئے مسائل ہیں ان کو سلجھانے کی دعا کیجیے۔ اللہ پاک بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ذات عالی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، سبحان من ہوا فی العلو وفی الدنو عال وفی اشراقہ منیر وفی سلطانہ قوی۔ یہ مبارک دعا یہ جب پڑھو گے تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے جو کمالات تھے، وہ کلمات مبارکہ کے اندر بھی اللہ عز و جل نے خاصیات رکھی ہوتی ہیں، جو کلیم اللہ کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں، ضرور ان کے اندر یقین سے کہا جاتا ہے کہ اثرات و برکات موجود ہیں۔ اللہ عز و جل ہماری ساری مرادیں اس عمل کی برکت سے پوری کریں گے۔ اس دعا کا خصوصیت سے اہتمام کریں۔ اگر کچھ بھائی احباب ایسے ہیں یا مائیں بہنیں ایسی ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتی ہیں، تو تہجد میں ان دعاؤں کو مزے لے لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھا کرو، مانگا کرو۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی خود دروازہ کھول کے منتظر بیٹھے ہیں کہ آؤ ادعونی استجب لکم،
مانگو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، جب خود کہہ رہا ہے تو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ ضرور اللہ پاک دعا مانگنے والوں کو قبولیت سے نوازتے ہیں، جن کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔